سب اس ٹائم سلمان صاحب کے آفس میں موجود تھے۔ یہ ہے مسٹر اسامہ، انہوں نے آج ہی ہماری کمپنی جوائن کی ہے۔ سلمان صاحب نے اپنے ساتھ بیٹھے انجان شخص کا تعارف کروایا تھا۔ سب نے سلام کیا تھا۔ جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں ہمارا اینیول ڈنر ہے، تو عثمان صاحب ہی اس کو مکمل طور پر مینیج کریں گے، اور مناہل آپ یہاں کے مینجمنٹ کے بارے میں سارا ان کو گائیڈ کریں گی، اور کسی کا کوئی بھی سوال ہو تو آپ مجھ سے رابطہ بھی کر سکتے ہیں۔ ہمارا ڈریس کوڈ ہمیشہ کی طرح بلو کلر ہوگا۔ میل سارے بلو پینٹ کوٹ پہنیں گے، اور لڑکیاں تو ساری پرانی ہیں، تو مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو بتانے کی ضرورت ہے۔ اب آپ لوگ جا سکتے ہیں، سلمان صاحب بولے تھے، اور یہ لوگ اٹھ کر باہر کی طرف بڑھے تھے، اسٹاف روم کی طرف چلے گئے تھے۔ تھکا دیا یار، اسفندیار جمائی لیتا ہوا بولا تھا۔ اینٹیں اٹھا کر آئے ہیں نا آپ کا تھکنا تو بنتا ہے، مناہل بولی تھی۔ میڈم آپ کو پتہ نہیں ہے میں کتنے کام کر کر آیا ہوں، اس لیے بول رہی ہیں آپ، وہ بولا تھا۔ ہاں ہاں بالکل، سب سے مشکل کام تو صوفے پر بیٹھنا تھا، اور اس سے زیادہ مشکل کام ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کر بیٹھنا۔ اوف، کیسے کر لیتے ہیں آپ اتنے مشکل کام؟ مناہل تنزیہ بولی تھی۔ ہاں بالکل، ورنہ یہ ایونٹ مینیج کرنا، اسپیچ تیار کرنا، یہ تو میرے بائیں ہاتھ کا کام ہے، اسفندیار بولا تھا۔ نہ کریں سچی؟ مناہل ہنستے ہوئے تنزیہ بولی تھی۔ عثمان سر ذرا بات سنیے گا۔ مناہل مسکرا کر اسٹاف روم کے باہر کھڑے عثمان کو دیکھ کر بولی۔ باقی سب نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ جی مناہل بولیں، وہ دل و جان سے حاضر ہو کر بولا تھا۔ سب نے اب حیرت سے عثمان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ سر بات کرنی تھی آپ سے۔ کیا بات ہو سکتی ہے ابھی؟ مناہل مسکرا کر بولی تھی۔ پہلی بات تو یہ کہ مجھے سر مت کہیں، ہم آگے ساتھ کام کرنے والے ہیں، تو مجھے دوست سمجھیں اور نام سے پکاریں۔ عثمان مسکرا کر بولا تھا، اور سب نے حیرت سے اس کو دیکھا تھا۔ اس کا انداز بہت عجیب تھا۔ اصل میں وہ اسفندیار آپ سے بات کرنا چاہتے تھے، مناہل بولی تھی، اور سب نے ناسمجھی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھا تھا۔ میں؟ نہیں تو، اسفندیار بولا تھا۔ ارے اسفندیار شرما کیوں رہے ہیں؟ چلے میں بتا دیتی ہوں، مناہل معصوم ترین بن کر بولی۔ اصل میں اسفندیار چاہتے ہیں وہ اس سارے کام میں ہماری ہیلپ کریں، اصل میں ان کو بہت تجربہ ہے اس کام کا، مناہل بولی تھی۔ میں نے ایسا کب کہا؟ اس نے حیرت سے کھا جانے والی نظروں سے اس کو دیکھا تھا۔ ارے اسفندیار، آپ کی تو ایک بھولنے کی عادت، خیر کوئی بات نہیں، عثمان سر آپ بتائیں، مناہل نے کہا تھا۔ ہاں بالکل، کیوں نہیں، میں اپنا کام تو سارا خود کر لوں گا۔ مناہل آپ ایسا کریں، اپنے کام میں سے آدھا کام ان کو دے دیں تاکہ آپ تھوڑی ریلیکس ہو سکیں۔ پر اسفندیار یہ کام ٹائم سے ہو جانا چاہیے، سب میں یہ مت بھول جائیے گا، عثمان بولا تھا، اور یہ لوگ وہاں سے چلے گئے تھے۔ یاد سے بھول مت جانا، بڑے آئے مجھے باتیں سنانے والے، مناہل شرارتی انداز میں بولی تھی، اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں جان سے مار دوں گا اس کو، نہیں بچے گی یہ میرے ہاتھوں، اسفندیار تپ کر بولا تھا۔ صحیح ٹکر کی ہے ویسے یہ تیری، بہت ذلیل کیا تو نے ہمیں، اب یہ مکفات عمل ہے، حارث بولا تھا۔ میں منہ توڑ دوں گا تیرا، ایک لفظ بھی اور بولا تو۔ میرے میچ تھے یار، وہ بولا تھا۔ اوہ کب ہے؟ کنول نے پوچھا تھا۔ ایک رات کو ہے اور ایک کل صبح، وہ بیچاروں کی طرح بولا تھا۔ اوہو اب، کنول بولی تھی۔ پہلے پتہ ہوتا اتنی بڑی مصیبت میرے متھے لگ رہی ہے میں میچ ہی نہ رکھتا، اسفندیار بولا تھا۔ یہ مصیبت کس کو کہا ہے؟ مناہل اسٹاف روم میں آتی ہوئی بولی تھی۔ آپ کو، وہ تپ کر کھڑا ہوا تھا اور بولا تھا۔ تعریف کا شکریہ۔ اچھا بات سنیں، رات کو 8 بجے میں کال کروں گی، اگر پہلی بیل پہ کال نہ اٹھائی تو پورے کا پورا چارٹ آپ کو خود بنانا پڑے گا، اور دوسرا کل صبح 12 بجے ہال کے انتظامات دیکھنے جانا ہے آپ نے ہمارے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اور اگر کل لیٹ ہوئے تو میں تب بھی سر کھول دوں گی آپ کا، امید ہے آپ سمجھ گئے ہوں گے۔ آپ سب بھی کام پہ لگ جائیں اب، مناہل نے کہا تھا کہ وہاں سے نکلتے ہی اسفندیار نے کرسی اٹھائی تھی غصے سے اس کو مارنے کے لیے۔ چلو بھائی کام کرتے ہیں، ویسے بھی ہمیں تو کل چھٹی ہے، حاشر شرارتی انداز میں بولا تھا، اور اسٹاف روم سے باہر جانے لگا تھا۔ اسفندیار نے پاس پڑا رجسٹر اس کو مارنے کے لیے اس کی طرف پھینکا تھا، وہ تو بچ گیا تھا، مگر اسی دوران مناہل وہاں پھر سے آنے لگی تھی کہ سامنے سے آتا رجسٹر اس کی آنکھ میں جا لگا، وہ درد سے چیخی تھی۔ آہ ہائے، کر دیا اندھی،
وہ سارے بھاگتے ہوئے مناہل کے پاس گئے تھے۔ قسم سے میں نے جان بوجھ کر نہیں ماری، حاشر کی قسم، دکھاؤ آنکھ۔ اسفندیار فکر مندی سے اسے دیکھتے ہوئے بولا تھا، جھوٹے آدمی، آپ کے تو ارادے مجھے پہلے دن سے ہی خراب لگ رہے تھے۔ ہائے، اب میں ایونٹ کیسے دیکھوں گی؟ مناہل رو دینے والی ہو گئی تھی۔ کول کول دوپٹہ دو، اسفندیار نے ایک دم بولا تھا۔ کیا ہو گیا بھائی، اب کیا مجرا کر کے اسے یقین دلائے گا کہ تو نے جان بوجھ کر نہیں مارا؟ حارث بولا تھا۔ حاشر اور کول ہنسنے لگے تھے۔ میں تیرا منہ توڑ دوں گا اب ایک لفظ بھی اور تیرے منہ سے نکلا تو۔ وہ تکلیف سے تڑپ رہی ہے اور تجھے اپنی پڑی ہوئی ہے۔ اسفندیار نے سائڈ سے ٹیشو نکالے تھے اور پھونکے ماری تھی۔ ہاتھ پیچھے کرو، اسفندیار بولا تھا۔ کیوں، اب کچھ اور مارنا ہے؟ ہائے، میری آنکھ نکال دی اس ظالم انسان نے، وہ بولی تھی۔ ہاتھ ہٹاؤ ورنہ دوسری آنکھ انگلی مار کے ہی بائی نکال دوں گا، وہ غصے سے بولا تھا۔ مناہل نے ہاتھ ہٹا دیا تھا، اس کی اچھی خاصی آنکھ لال ہو چکی تھی۔ اسفندیار نے ٹیشو فولڈ کیا تھا، اس پر پھونک مار کر اس کی آنکھ پر رکھا تھا۔ اس کا یہ روپ سب کے لیے حیران کر دینے والا تھا۔ مناہل نے حیرت سے اس کے چہرے کی پریشانی دیکھی تھی۔ اسفندیار ابھی بھی بار بار ٹیشو پہ پھونکے مار مار کے اس کی آنکھ پر رکھ رہا تھا۔ کیا دیکھ رہی ہو؟ اس آنکھ میں بھی ماروں کیا؟ اسفندیار نے کہا تھا، جو اسے مسلسل دیکھ رہی تھی۔ جہنم میں جاؤ۔ مناہل نے اس کے ہاتھ سے ٹیشو لیا تھا اور وہاں سے چلی گئی تھی۔ اور یہ سب چھوڑو، تم لوگوں کو پتہ ہے آج کل ہمارے ساتھ بڑا عجیب و غریب ہو رہا ہے سب۔ اس دن جب میٹرو بند تھی تو ہمیں ایک ٹیکسی والا ملا۔ کھانا کھاتے ہوئے مناہل نے ان لوگوں کو بتایا تھا۔ اسفندیار کا کھانا کھاتے ہاتھ رکا تھا اور نظریں کول کی طرف اٹھی تھیں۔ وہ بھی شرارتی انداز میں اسے دیکھ رہی تھی۔ واہ بھائی، یہ تو کمال ہو گیا، اس بندے کا نمبر ہمیں بھی تو دو، ہم غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، حارث بولا تھا۔ اس کو نمبر مت دینا، بیچارے کا جینا حرام کر دیں گے یہ دونوں مل کر، اسفندیار فوراً بولا تھا۔ تو تجھے کیا ہے، بات ایسے کر رہا ہے جیسے وہ تیرا بندہ ہے، حاشر بولا تھا۔ اللہ کا بندہ تو ہے نا، اسفندیار نے کہا تھا۔ کیا فضول باتیں لے کر بیٹھ گئے ہو، آگے تو سن لو، مناہل بولی تھی۔ جی جی بولو بولو، وہ سب لوگ ایسے تھے جیسے بے صبری سے اس کی بات سننے کو تیار ہو گئے تھے۔ اتوار کو میں اور کول بازار گئے، مجھے وہاں ایک جوڑا پسند آ گیا۔ مناہل نے اسے سارا واقعہ بتایا تھا۔ واہ بھائی واہ، بڑے اچھے دن چل رہے ہیں تمہارے تو، حارث بولا تھا۔ وہی تو، پر یہ شکی عورت پھینکنے لگی تھی اسے، میں نے کہا ایونٹ پر پہن لینا، پر کہتی نہیں۔ کول نے کہا تھا، اگر یہ ایسی حرکتیں نہ کریں گی تو ان کو مناہل کون کہے گا؟ حارث بولا تھا۔ ہاں تو میں کیوں پہنوں، پتہ نہیں کس نے کس نیت سے بھیجا ہے، مناہل بولی تھی۔ جتنا آپ سوچتی ہیں نا محترمہ، اگر اس سے فائدہ اٹھانا شروع کر دیں تو میں شاید صدف کی جگہ آج آپ کا فین ہوں، اسفندیار نے کہا تھا۔ مناہل پانی پی رہی تھی، یہ سن کر بری طرح کھانسنے لگی۔ ارے ارے کیا ہو گیا، سب نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ کیا ہو گیا ہے مناہل، کول شرارتی انداز میں بولی تھی۔ کچھ نہیں، آپ کبھی اس لکھاری کے علاوہ کسی کی بات نہیں کر سکتے، مناہل بولی۔ ہائے نہیں، ان سے تو عشق ہے، اس نے لمبی آہ بھری تھی اور کہا تھا۔ اب کی بار کول کے گلے میں پانی لگا تھا اور وہ کھانسنے لگی تھی۔ مناہل بھی اسفندیار کی بات سن کر جھٹکے سے اس کی طرف مڑی تھی۔ یہ تم دونوں کے گلوں میں مسئلہ کیا ہے، پانی بھی نہیں نکل سکتے آسانی سے؟ حاشر شکی نگاہوں سے ان کو دیکھ کر بولا تھا۔ کھاتے ہوئے باتیں کرو گے تو یہی ہوگا نا، چپ کر کے کھانا کھاؤ، مناہل بولی تھی اور سر جھکا کر کھانا کھانے لگی تھی۔ مناہل فری ہیں آپ تو آ جائیں، کچھ ڈسکس کرنا ہے، عثمان وہاں آ کر بولا۔ جی جی میں یہی سوچ رہی تھی، چلیں چلیں جلدی۔ مناہل تو ایسے وہاں سے بھاگی جیسے کسی قید سے بھاگی ہو، ان کو بڑا انتظار تھا اس کا، اسفندیار مناہل کو دیکھ کر بولا جو بھاگتی ہوئی گئی تھی۔ تم لوگوں کو نہیں لگتا یہ کچھ زیادہ فری ہو رہا ہے مناہل کے ساتھ، حاشر نے کہا تھا۔ نوٹ تو میں بھی کچھ ایسا ہی کر رہا ہوں، حارث بولا تھا۔ میں نے بھی تو کام کروانا ہے ان کے ساتھ، میں بھی کچھ ڈسکس کر کے آیا، اسفندیار بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ وہ جھٹکے سے بغیر اجازت لیے اس آفس میں داخل ہوا تھا جہاں عثمان اور مناہل تھے۔ ارے عثمان صاحب، آپ اپنے ایک ٹیم ممبر کو تو بھول ہی گئے، اسفندیار نے دوستانہ انداز میں کہا تھا اور مناہل کے سامنے والی کرسی پہ جا بیٹھا تھا۔
اصل میں مجھے ابھی مناحل سے کچھ بات کرنی تھی، عثمان نے دبے لہجوں میں اسے وہاں سے جانے کا کہا تھا۔ تو کرے نا، میں کون سا منع کر رہا ہوں، اس نے مسکرا کر کہا تھا اور صحیح سے ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ ان دونوں نے اسے دیکھا تھا جو اسے ہی دیکھ رہے تھے۔ جی سر، بولیں آپ، مناحل نے عثمان سے کہا تھا۔ خیر چھوڑیں، باتیں پھر کبھی ہو جائیں گی، عثمان بولا تھا۔ اب کی بار مناحل نے عثمان کو ناسمجھی سے دیکھا تھا۔ کل میں آپ کو پک کر لوں گا، آپ مجھے گھر کا پتہ بھیج دیجیے گا، پھر ہم دونوں وہاں سے آگے چلے جائیں گے، عثمان بولا تھا۔ اسفندیار بھی تو ساتھ ہوں گے ہمارے، مناحل نے کہا تھا۔ ہاں تو سر مجھے بھی پک کر لیں گے، بلکہ پہلے مجھے پک کر لیں گے پھر ہم دونوں آپ کو پک کر لیں گے، اسفندیار بولا تھا۔ ہاں یہ ٹھیک رہے گا، مناحل نے کہا تھا۔ کیا ہوا سر، آپ کو یہ پلان بالکل پسند نہیں آیا شاید، اسفندیار نے کہا تھا۔ نہیں نہیں ٹھیک ہے، پر میں سوچ رہا تھا آپ کا فضول میں وقت ضائع ہوگا، تو آپ اگر نہیں آنا چاہتے تو مت آئیں، عثمان بولا تھا۔ نہیں سر، بھلا ایسے کیسے ہو سکتا ہے، مناحل میڈم کام دیں اور میں نہ کروں، اسفندیار مسکرا کر بولا تھا۔ مناحل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ چلیں دیکھ لیں، جیسے آپ کی مرضی، پھر بھی دیکھ لیجیے گا، اگر آپ نہ آ پائے تو بتا دیجیے گا، عثمان کو غصہ آ رہا تھا اس پہ۔ نہیں سر، میرے سارے کام قربان مناحل میڈم کے ایک حکم پر، اس نے کہا تھا۔ مناحل تو نظر نہیں ہٹا پا رہی تھی اس سے۔ چلے مرضی ہے آپ کی، میں چلتا ہوں، مجھے تھوڑا کام ہے، عثمان تپ کر بولا تھا اور وہاں سے نکل گیا تھا۔ مناحل ابھی بھی وہاں اسے اسی طرح دیکھ رہی تھی۔ آنکھ سوج گئی ہے آپ کی، گھر جا کر کوئی میڈیسن ڈال لینا ورنہ ایونٹ والے دن ڈرائی کولا لگیں گی، اسفندیار نے مسکرا کر کہا تھا اور آفس سے چلا گیا تھا۔ وہ بھی مسکرا دی تھی۔ 7 بجے کا وقت تھا جب مناحل نے بہت سوچنے کے بعد موبائل اٹھایا تھا اور اسفندیار کو میسج لکھنے لگی تھی۔ اسفندیار، مجھے کنول نے بتایا کہ آپ کا میچ ہے، آپ کر لیں اپنا کام، میں چارٹ عثمان سر کے ساتھ مل کر بنا لوں گی، مناحل نے میسج بھیج دیا تھا۔ فوراً ہی دوسری طرف سے جواب آیا تھا۔ کیا میں آپ کو کال کر سکتا ہوں؟ اس کا میسج تھا۔ مناحل کتنی ہی دیر سوچتی رہی کہ اسے کیا جواب دینا چاہیے، پھر اس نے میسج چھوڑ کر اسے سیدھا کال ملا لی۔ کال پہلی ہی بیل پر اٹھا لی گئی تھی۔ دوسری طرف سے سلام کیا گیا تھا جس کا اس نے جواب دیا تھا۔ یہ بالکنی میں آ گئی تھی۔ آنکھ ٹھیک ہے آپ کی؟ اسفندیار نے پوچھا تھا۔ جی ٹھیک ہے، اصل میں مجھے کنول نے ابھی بتایا کہ آپ کا میچ ہے، کوئی ایشو نہیں ہے، میں چارٹ عثمان صاحب کے ساتھ مل کر بنا لوں گی، مناحل نے کہا تھا۔ اس کی ضرورت نہیں ہے، میں چارٹ بنا چکا ہوں، ابھی بھیجتا ہوں آپ کو، امید ہے آپ کو پسند آئے گا، اس نے کہا تھا۔ کیا؟ پھر کیسے اور کیوں؟ یہ تو میرا بھی کام تھا نا، مناحل حیرت سے بولی تھی۔ وہ میرے بائیں ہاتھ کا کام تھا، اتنا مشکل نہیں تھا، اس نے کہا تھا۔ تو آپ کے میچ کا کیا ہوگا اب؟ اتنی جلدی بھی کیا تھی، بنا لینا تھا نا میں نے، مناحل بولی تھی۔ ایک آنکھ سے بناتی، اسفندیار نے کہا تھا۔ عجیب، ہلکی سی تو لگی تھی، اندھی تو نہیں ہوئی تھی نا، مناحل بولی تھی۔ رولا تو ایسے ہی ڈالا تھا جیسے آنکھ نکل گئی تھی، وہ بولا تھا۔ تو اس ٹائم درد ہو رہا تھا نا، پر آپ کا میچ، مناحل نے کہا تھا۔ آپ کی کال بند ہوتے ہی سٹارٹ ہو جائے گا، وہ بولا تھا۔ مطلب؟ مناحل ناسمجھی سے بولی تھی۔ باکسنگ رنگ کے سامنے ہی بیٹھا ہوں، سب میرا ہی انتظار کر رہے ہیں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ اور آپ کیا کر رہے ہیں؟ مناحل نے پوچھا تھا۔ آپ سے بات، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آپ پاگل تو نہیں ہیں؟ جو ضروری ہے پہلے وہ کر لیں، مناحل بولی تھی۔ وہی کر رہا ہوں، اسفندیار نے کہا تھا۔ مناحل کو ایک دم کرنٹ لگا تھا یہ سن کر۔ اللہ حافظ، مناحل نے کال بند کر دی تھی۔ دوسری طرف سے وہ مسکرایا تھا اور فون سائڈ پر رکھ کر رنگ کی طرف بڑھا تھا۔ یہ پہلی بار تھا کہ کوئی مسکراتا ہوا باکسنگ رنگ کی طرف گیا تھا، وہ بھی میچ لڑنے۔ صبح 12 بجے ہونے والا میچ 11 بجے ہی کھیل کر وہ واپس گھر آ چکا تھا اور تیار ہو رہا تھا۔ عثمان پہلے مناحل کی طرف گیا تھا اور بہت مجبور کرنے پہ اسے فرنٹ پر بٹھا لیا تھا۔ اسے بہت برا لگ رہا تھا ایسے اس کے ساتھ بیٹھنا۔
اسفندیار، وہ عثمان صاحب نے مجھے پک کر لیا ہے، ہم آپ کی طرف آ رہے ہیں اب۔ مناہل نے اس کو میسج کیا تھا۔ اسفندیار نے اپنی امی کے گھر والے لوکیشن اسے دی تھی۔ جیسے ہی گھر کے آگے گاڑی رکی، مناہل حیرت سے وہ گھر دیکھ رہی تھی۔ یہ تو ہادی کا گھر ہے۔ مناہل نہ سمجھی سے بڑبڑائی تھی، پر جب ہادی کے ساتھ والے گھر سے اسفندیار کو نکلتے دیکھا تو حیران رہ گئی۔ اسے وہ منظر ابھی بھی یاد تھا جب اس نے کنول کے لیے پھول توڑا تھا، پر تب اسے معلوم نہیں تھا کہ وہ اس کا گھر ہے۔ اسفندیار مناہل کو فرنٹ پر بیٹھا دیکھ اچھا خاصا غصے میں آ گیا تھا، پر جب مناہل کو دیکھا تو سمجھ گیا کہ عثمان نے زبردستی اسے وہاں بٹھایا ہے۔ آپ لوگ باہر کیوں کھڑے ہیں؟ اندر آئے نا، اسفندیار نے کہا تھا۔ نہیں، انشاءاللہ پھر کبھی صحیح، عثمان نے کہا تھا، اور مناہل نے اسفندیار کو بے چارگی سے دیکھا تھا۔ اسفندیار نے اسے آنکھوں سے اشارہ کیا تھا کہ وہ کچھ کرتا ہے، اور گاڑی میں بیٹھ گیا تھا۔ گاڑی ابھی 2 قدم ہی آگے بڑھی ہوگی کہ وہ ایک دم بہت زور سے چیخا۔ عثمان نے جھٹکے سے بریک لگائی تھی، مناہل بھی پیچھے مڑی تھی۔ میری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہے، بہت زیادہ، اسفندیار کہتا ہوا گاڑی سے اترا تھا اور مناہل کے سائڈ کا دروازہ کھولا تھا۔ مناہل جلدی گاڑی سے اتریں، جلدی کریں جلدی، وہ بولا تھا۔ مناہل بھی ایک دم گھبرا گئی تھی۔ اسفندیار مناہل کی جگہ پہ بیٹھا تھا اور دروازہ بند کر لیا تھا۔ آپ کھڑی کیوں ہیں؟ بیٹھے نا، ہمیں دیر ہو رہی ہے، اسفندیار اس کو دیکھ کر بولا۔ مناہل مسکرا کر پیچھے بیٹھی تھی اور عثمان کو سمجھ ہی نہیں آیا تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ چلے نا عثمان صاحب، آپ کیوں ایسے دیکھ رہے ہیں؟ اسفندیار بولا تھا، اور عثمان نے گاڑی چلا دی تھی۔ یہ لوگ اس ٹائم ہوٹل پہنچ چکے تھے اور انتظامات دیکھ رہے تھے۔ سیٹ اپ اچھا لگ رہا ہے ویسے، کل جب پورا تیار ہو جائے گا تو اور حسین لگے گا سب، عثمان ان دونوں کو دیکھ کر بولا تھا۔ لیکن یہ پھولوں والا معاملہ ٹھیک نہیں لگ رہا، آفس ڈنر ہے، کسی کا ولیمہ نہیں۔ کیا کہتی ہیں آپ مناہل؟ اگر ان کا کلر کوئی اور ہوتا تو شاید اتنا عجیب نہ لگتا، انہوں نے تو بالکل لال گلاب لگا دیے ہیں، اس نے مناہل سے پوچھا تھا۔ بالکل، مجھے بھی بہت اوور لگ رہا ہے ویسے یہ۔ اسفندیار، آپ نے جو چارٹ بنایا تھا وہ عثمان سر کو دکھائے نا، وہ ایک دم پرفیکٹ تھا۔ مناہل نے اسے رائے دی تھی۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے مناہل، جو چیزیں نہیں اچھی لگ رہی ہیں آپ تبدیل کروا لیں، سٹاف کو بتا دیں۔ اسفندیار نے گندا سا منہ بنا کر اسے دیکھا تھا۔ آپ کو زیادہ علم ہے اس کام کے بارے میں، مناہل بولی تھی۔ یہ دونوں سٹاف کو سارا کام سمجھا رہے تھے۔ عثمان ایک جگہ پر بیٹھ چکا تھا اور انہیں دیکھ رہا تھا۔ کچھ زیادہ ہی سمارٹ بن رہا ہے، ابھی جانتا نہیں ہے عثمان نام کس چڑیا کا ہے، عثمان نے دل میں سوچا تھا۔ نکلتے ہیں پھر، کیا خیال ہے؟ عثمان نے آواز دے کر کہا تھا انہیں۔ وہ دونوں اس طرف آئے تھے۔ مجھے یہاں پاس میں ایک چھوٹا سا کام ہے، آپ دونوں چلے جائیں، مناہل نے کہا تھا۔ میں خود بھی جم جاؤں گا اب، تو عثمان صاحب آپ نکل جائیں، اسفندیار نے کہا تھا۔ چلیں پھر کل ملتے ہیں، اللہ حافظ، عثمان بولا تھا اور وہاں سے چلا گیا تھا۔ آئیں گھر چھوڑ دیتا ہوں آپ کو، اسفندیار نے عثمان کو دور جاتا دیکھا اور اس سے کہا تھا۔ مناہل نے حیرت سے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا تھا جو اسے مسکرا کر دیکھ رہا تھا۔ جانتا ہوں آپ کو کوئی کام نہیں ہے، بس آپ اس کے ساتھ جانا نہیں چاہتی تھی، اس لیے بہانہ کیا ہے۔ اسفندیار نے ایسے اس کے دل کی بات کہہ دی کہ وہ لاجواب ہو گئی تھی۔ ماشاءاللہ بول دیں، نظر ہی نہ لگ جائے میرے حسن کو، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ ہاں، حسن کے پرے ہیں نا آپ جو نظر لگ جائے گی، مناہل طنزیہ بولی تھی۔ جیسے آپ دیکھ رہی ہیں میں زکوٹا جن بھی ہوا تو مجھے نظر لگ جانی ہے، اسفندیار بولا تھا۔ گھر چھوڑنا ہے یا میں خود جاؤں؟ مناہل بولی تھی۔ چلیں میڈم، اسفندیار ایک ہاتھ دل پر رکھا اور دوسرا ہاتھ آگے کی طرف کر کے بولا تھا۔ مناہل نے بڑی مشکل اپنی ہنسی روکی تھی اور آگے کی طرف بڑھی تھی۔ گاڑی کے پاس پہنچتے ہی وہ بھاگتا ہوا آگے آیا تھا اور گاڑی کا پچھلا دروازہ کھولا تھا۔ بیٹھے میم صاحب، وہ بولا تھا۔ مناہل بے اختیار ہنستی تھی، کتنی ہی دیر وہ سانس نہیں لے پایا تھا۔ وہ جب ہنستی تھی تو اس کے دونوں گالوں پہ ڈمپل نمایاں ہوتا تھا تو اس کی ہنسی کو اور دلکش بناتا تھا۔ شکریہ، مناہل نے کہا تھا۔ آپ ہنستی اچھی لگتی ہیں، ہمیشہ ہنستی رہا کریں، اس نے مسکرا کر کہا تھا۔ مناہل کی تو سٹی ہی گم ہو گئی تھی۔ اسفندیار کو خود بات میں لگا کہ شاید اس نے کچھ زیادہ بول دیا ہے۔ وہ دروازہ بند کر کے ڈرائیونگ سیٹ پر آ کر بیٹھا تھا اور گاڑی بھگا لے گیا تھا۔ کافی دیر خاموشی رہی، پھر دونوں کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ بات کہاں سے شروع کریں۔
کبھی اکیلے ایسے زیادہ دیر رہے ہی نہیں تھے۔ آپ کے میچ کا کیا بنا؟ میں ناہل نے پوچھا تھا۔ رات والا یا صبح والا؟ اس نے آئینے میں دیکھ کر پوچھا تھا۔ دونوں۔ مناہل نے آئینے میں اسے نہیں دیکھا تھا، وہ باہر دیکھتی ہوئی بات کر رہی تھی۔ جیت گیا۔ ماشاءاللہ، باکسنگ کرنے کا خیال دل میں کیسے آیا آپ کے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ تھوڑی لمبی کہانی ہے، آپ بتائیں، بھوک لگی ہے؟ وہ بولا تھا۔ نہیں، مناہل بس اتنا ہی بولی تھی، پر مجھے تو لگی ہے، اس لیے میں یہاں روک رہا ہوں گاڑی کھانے کے لیے، وہ بولا تھا اور ٹاپ ناچ ریسٹورنٹ کے سامنے گاڑی روکی تھی۔ آپ جائیں، میں یہیں ہوں، مناہل نے کہا تھا۔ ایسے کیسے؟ میں پھر کھانا کیسے کھاؤں گا؟ اسفندیار بولا تھا۔ مطلب؟ مناہل بولی تھی۔ اکیلے مجھ سے کھانا نہیں کھایا جاتا، یہاں بھی تو انتظار کریں گی میرا، میرے ساتھ ہی آ جائیں، اس نے کہا تھا۔ چلیں، مناہل کچھ سوچتی ہوئی بولی تھی اور گاڑی سے اتر گئی تھی۔ اسفندیار بھی اس کے پیچھے گاڑی سے اترا تھا اور یہ لوگ آگے کی طرف بڑھے تھے۔ مناہل کی زندگی کا یہ پہلا ایسا تجربہ تھا کہ وہ کسی لڑکی کے ساتھ ایسے ریسٹورنٹ میں بیٹھی تھی۔ یہ سیلڈ ٹرائی کریں ایک دفعہ، بہت مزے کا ہے ان کا۔ اسفندیار نے سیلڈ والا باؤل اس کی طرف کیا تھا، جس کو دیکھ کر ہی اس نے گندا سا منہ بنا لیا تھا۔ اس نے اپنے لیے بس چائے منگوائی تھی، وہ بھی اسفندیار نے بار بار کہا تو۔ ہٹائیں اس کو، میں کھا ہی نہ لوں یہ پتے۔ کیسے کھا لیتے ہیں آپ یہ سب؟ مناہل بولی تھی۔ ارے کھا کر تو دیکھیں، بہت مزے کا ہے۔ اس نے دوبارہ وہ اس کی طرف کیا تھا اور بولا تھا۔ رہنے دے، میں کھا ہی نہ لوں، رزق ہے، کچھ کہنا بھی نہیں چاہتی، پتہ نہیں کیا لگ رہا ہے عجیب۔ مناہل بولی تھی۔ مرضی ہے بھائی، کیا کہہ سکتا ہوں، اسفندیار نے کہا تھا۔ آپ کا دل نہیں کرتا بریانی، قورمہ، کڑھائی، کوفتے شوفتے کھانے کا؟ مناہل بولی تھی۔ کسی دور میں ان کے بغیر میرا کھانا مکمل نہیں ہوتا تھا، پھر جم سٹارٹ کر دیا، آہستہ آہستہ سب چھوڑ دیا، اسفندیار نے بتایا تھا۔ توبہ، زندہ کیسے ہیں آپ؟ مناہل نے حیرت سے کہا تھا۔ عام انسان سے 4 گنا زیادہ مضبوط ہوں، وہ مسکرا کر بولا تھا۔ آپ نے بتایا نہیں، آپ باکسر کیسے بنے؟ مناہل نے پوچھا تھا۔ اس نے اسے دیکھ کر نظریں جھکا لی تھیں۔ اگر آپ نہیں بتانا چاہتے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، مناہل نے اس کی جھکی نظریں دیکھ کر کہا تھا۔ کافی دیر ان کے درمیان خاموشی رہی۔ بچپن میں کچھ ایسے حالات ہو جاتے ہیں جو آگے آنے والی زندگی پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ شاید اگر میں باکسنگ کا انتخاب نہ کرتا تو میں اپنے لیے اور دوسروں کے لیے نقصان کا باعث بنتا، شاید اسی لیے میں نے باکسنگ کا انتخاب کیا۔ اسفندیار بولتا چلا گیا، پر اس دوران اس نے ایک دفعہ بھی مناہل کی طرف آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ مناہل خاموشی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ لوگ بولنا سیکھتے ہیں، چلنا سیکھتے ہیں، میں نے ان کے ساتھ ساتھ ہنسنا بھی سیکھنا شروع کیا تھا، پر وہ میرا بچپنا تھا۔ پھر مجھے سمجھ آئی کہ ہنسنا نہیں، خوش رہنا ضروری ہے، اور اس خیال نے پھر مجھے دوبارہ کبھی ہنسنے ہی نہیں دیا، کیونکہ میرے پاس خوش رہنے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی، اس نے کہا تھا۔ مناہل لاجواب تھی، وہ نہیں جانتی تھی یہ بندہ اتنا گہرا ہو سکتا ہے۔ اس کے الفاظ اور اندر کی تکلیف اس کے چہرے پر صاف واضح تھی، وہ شاید اس لیے اس سے نظریں نہیں ملا پا رہا تھا۔ اکثر لوگ مجھے کہتے ہیں کہ اس کے اندر احساسات نہیں ہیں، جبکہ اصل میں میرے اندر کے احساسات کا قتل کرنے میں سب سے بڑا ہاتھ ان لوگوں کا ہی ہے۔ ہر انسان میں احساسات ہوتے ہیں، دل ہوتا ہے، اکثر کچھ حادثات میں ان سب کا قتل ہو جاتا ہے۔ آپ بھی کہتی ہوں گی اس بندے نے تو بور کر دیا، اسفندیار بولا تھا، پر نظریں ابھی بھی نہیں ملائی تھیں۔ نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے، مناہل بولی تھی۔ یہ تو وہ سمجھ گئی تھی کہ اس کا بچپن بھی اس کی طرح ایک برے خواب کی طرح تھا۔ خاموشی چھا گئی تھی۔ پھر لال گلاب کافی پسند ہیں آپ کو؟ مناہل نے اس کا دھیان ادھر ادھر کرنا چاہا تھا۔ اس نے نظریں اٹھا کر اسے دیکھا تھا۔ بہت بہت زیادہ، پر آپ کو کیسے پتا؟ اسفندیار نے پوچھا تھا۔ آپ کے گھر کے باہر لگے اس لال گلابوں کے چھوٹا سا باغ یہ ظاہر کرتا ہے۔ مجھے تو یہ بھی نہیں پتا تھا وہ آپ کا گھر ہے۔ آپ کو پتا ہے، ہادی کی ڈھولکی والے دن میں نے کنول کے لیے وہاں سے ایک گلاب توڑا تھا، تب ہادی نے بہت غصہ کیا تھا، شاید وہ جانتا تھا آپ کی محبت ان پھولوں کے لیے، مناہل بولی تھی۔ وہ مسکرا اٹھا تھا۔ وہ دن اسفندیار خان کیسے بھول سکتا تھا؟ وہ دن میں کیسے بھول سکتا ہوں؟ وہ مسکرا کر بولا تھا۔
کیا مطلب؟ مناہل ناسمجھی سے بولی تھی۔ اس نے موبائل پر ایک ویڈیو لگا کر مناہل کی طرف موبائل کیا تھا، جس کو دیکھ کر مناہل کی بڑی بڑی آنکھیں اور بڑی ہو گئی تھیں۔ یہ وہی ویڈیو تھی اس دن CCTV والی۔ یہ آپ کے پاس؟ مناہل بولی تھی۔ اس نے کہکا لگایا تھا جو شاید اس کی زندگی کا پہلا ایسا کہکا تھا جب وہ واقعی دل سے ہنسا تھا۔ مناہل کتنی ہی دیر اس کو دیکھتی رہی تھی اور نظریں نہ ہٹا پائی تھی۔ اس کے بھی دائیں گال پر ایک ڈمپل نمودار ہوا تھا جو شاید ہی اس نے آج پہلی بار دیکھا تھا۔ کیا ہوا؟ اس نے اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجائی تھی۔ آپ جانتی ہیں، آپ کی آنکھیں بہت خوبصورت ہیں۔ یہ وہ آنکھیں ہیں جو قربانی مانگتی ہیں، اور ان کے لیے قربان ہونے کے لیے 1 منٹ سوچنا بھی نہیں پڑتا۔ میں نے ایسی آنکھیں پہلے کبھی نہیں دیکھی۔ یہ بالکل ستاروں کی ہمسفر جیسی ہیں۔ اس نے کہا تھا۔ میرے خیال سے اب چلنا چاہیے، مناہل نے ایک دم گھبرا کر بولی تھی۔ جی چلیں، مناہل اسفندیار بولا تھا اور یہ لوگ واپس گاڑی کی طرف بڑھے تھے۔